حضور کے جسم سے لگنے والے کپڑے جو ہیں جو حضور نے زیب تن فرمائے ان کو بھی پانی میں گھول کے پلایا جاتا تو مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، بلکہ ایک کتاب ہے وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ، علامہ سمودی صاحب کی 4 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے مدینہ شریف میں وہ کنویں جن سے اللہ کے نبی نے وضو فرمایا اور اپنی کلی مبارک اس کنویں میں واپس ڈالی، وہ 4-5 کنویں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک کنواں وہ ہے کہ جس میں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل وضو فرما کے کلی بھی فرمائی اور اپنا بچا ہوا پانی بھی اس کنویں میں ڈالا۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد بھی پورے مدینہ شریف میں اگر کوئی کسی بھی قسم کا مرض کسی کو لاحق ہو جاتا تو اس کنویں کا پانی پلاتے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ ہے برہان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل برہان بنایا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک بھی پانی میں گھول کے پلائے جاتے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا۔ حضور وہ واحد نبی ہیں اللہ کے سارے نبیوں میں سے جنہوں نے دنیا کو بہترین اور بہترین نور کے پتلے تیار کر کے اصحاب رسول کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اتنی تعداد میں کسی بھی نبی کے کسی بھی امت میں اتنی تعداد میں اتنے تربیت یافتہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، اتنے تربیت یافتہ، اتنے اونچے درجے والے اور کسی بھی امت میں اتنے صحابہ نہیں ہیں جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیار فرمائے ہیں۔ یہ حضور کے برہان ہونے کی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت سیدنا آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء کی ساری امتوں کے سردار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ یہ حضور کے برہان ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرداریاں صرف اپنی امت کے لیے نہیں، حضور نے جس کو سردار بنایا وہ ساری امتوں کا سردار بنا۔ یہ حضور کا برہان ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برہان ہونے کی نشانی ہے۔